الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میں اپنے بیان کے باقاعدہ آغاز سے پہلے آپ کو یہ خوشخبری سناتا چلا کہ نامور اور عظیم خطیب فاضل مدینہ یونیورسٹی، میرے انتہائی فاضل پیارے بھائی حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ وہ تشریف لا چکے ہیں، جج کلام میں تشریف فرما ہیں. میرے بیان کے دوران ہی انشاءاللہ سٹیج پہ جلوہ افروز ہو جائیں گے. ایک اور بڑی خوشخبری آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو بلا حساب اور بغیر کسی خاص ضابطے کے جیسے وہ چاہتا ہے عنایت فرما دیتا ہے. ہمارے ملک کے نامور اور عظیم عالم دین حضرت مولانا عبدالمنان راسخ حفظہ اللہ اب فیصلہ آباد، رات میں نے ان سے گزارش کی کہ میرا دل چاہتا ہے بعض حالات کی وجہ سے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. میں اس پورے اجتماع میں اور اللہ کے گھر میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ شیخ نے ایسے انداز میں میرا دل جیتا، کہنے لگے کہ ابھی اس وقت سے لے کر کل رات تک آپ جب چاہیں میں آپ کے پاس حاضر ہوں. تو وہ بھی انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، راستے میں ہیں. اور آج کے اس پروگرام میں اگرچہ اشتہارات میں ان کا نام نہیں، لیکن اللہ کی توفیق سے وہ بھی ہمارے ایمان کو اللہ کی رحمت سے تازگی عنایت فرمائیں. اس لیے آپ پوری دلجمعی سے، شوق اور محبت سے پروگرام کے اختتام تک تشریف رکھیے گا. اللہ رب العزت آپ سب کا بیٹھنا قبول فرما دے. گزشتہ دنوں میں اور خصوصاً جب سے کووڈ-19 کا مسئلہ یا کرونا کی ایک پینڈیمک اور عالمی وبا دنیا میں منظر عام پر آئی ہے، کثرت کے ساتھ لوگ ہم سے بچھڑ گئے. یکے باگیگر اموات، کم از کم میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اپنی سابقہ زندگی میں اتنی کثرت سے میں نے جنازے نہیں دیکھے جتنے جنازے یہ گزشتہ ایک سال کے اندر دیکھے. بلکہ میرے ایک دوست مجھے کل کی بات بتا رہے تھے کہ ایک گھر میں ماں باپ لیٹے ہیں اور ان کی دونوں بیٹیاں بھی لیٹی ہیں. رات کو خوشی سے لیٹے ہیں اور صبح محلے والوں نے ان کی لاشیں اٹھائی. اسی وبا کے دوران
حجرہ شامکین کے علاقے کے ہی 40-45 سال کی عمر کے بھائی مجھے ملے، میرے پاس پڑھتے بھی رہے، بڑے افسردہ، رنجیدہ اور غمزدہ۔ میں نے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ کہنے لگا کہ 1 ہفتے کے اندر میری بیوی بھی رب کے پاس چلی گئی ہے اور دونوں بیٹیاں بھی اللہ کے پاس چلی گئی، میرا تو سارا گھر ہی اجڑ گیا ہے اور ویران سا ہو گیا ہے۔ ہماری تاریخ کے بڑے بڑے علماء، ہمارے شیخ حضرت مولانا یونس بٹ، حضرت عبد الرحمن لدھیانوی، حضرت محدث الکبیر المسند الحافظ الشارح خادم السنہ حافظ ثناء اللہ المدنی حفظہ اللہ، بڑے بڑے نامور علماء جن کے محض تصور سے بھی ایمان تازہ ہوتا ہے، وہ بھی راہی عدم ہوئے ہیں اور قبرستانوں کے باسی ہوئے ہیں۔ نہ جانے کس وجہ سے طبیعت کافی اداس رہتی ہے ان سعید روحوں سے۔ مختصر وقت میں چند ایک باتیں اسی حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میرے اور آپ کے لیے موت کو یاد رکھنا، اس کا تذکرہ کرنا، اس کی تیاری کرنا اور اس کی فکر کرنا کس قدر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انداز سے موت کا تذکرہ کیا۔ چند آیات ذرا سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس وقت تک ڈرتے رہو کہ جب تمہیں موت آئے تو اللہ کی اطاعت میں آئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہاری محنتوں کا پورا پورا صلہ دے دیا جائے گا۔ روز قیامت جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور آپ سے پوچھنے والا آگے سوال پوچھتا ہے، عرض کرتا ہے، من اکیس الناس ومن احزب الناس۔ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں سب سے زیادہ
عقل مند، سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ زیرک، سب سے زیادہ دانا، سب سے زیادہ ہوش مند اور سب سے زیادہ ذمہ دار انسان کون ہے؟ اگر اللہ کے پیغمبر نہ ہوتے، میرے جیسا آپ جیسا کوئی مفتی ہوتا، جواب دینے والا ہوتا تو اس کا جواب اپنے حساب سے ہوتا، لیکن قربان جائیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ میری امت کا عقل مند انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے اور سب سے زیادہ ذمہ دار وہ ہے جو اس کی تیاری میں بھی لگا رہتا ہے۔ والد گرامی شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ جہاں لیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ زندگی میں مجھے بتانے لگے، بیٹا میں نے 3 دفعہ وصیت لکھی ہے، موت کو یاد رکھنا۔ جوانی میں لکھی، پھر 10-15 سال 20 سال گزر گئے، حالات بدل گئے، اللہ نے عمر میں طولانی کی۔ کہتے ہو میں نے وصیت پھاڑ دی، میں نے کہا حالات بدل گئے ہیں، دوسری دفعہ لکھی۔ فرمانے لگے پھر اللہ نے زندگی دی، 15-20 سال کے بعد حالات اور بدل گئے، کہتے ہیں کہ پھر میں نے 3ری دفعہ وصیت لکھی۔ کوئی آپ بات کہنا چاہتے ہیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اہلیہ سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے پیاروں سے، جس قدر جلدی ممکن ہو دل کی باتیں ان سے کہتے ہیں۔ کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ نوٹ کر لیں، اس کو آپ لکھ لیں۔ موت کو اللہ کے فضل سے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو یاد رکھتا ہے وہ سب سے عقل مند انسان ہوتا ہے۔ یاد رکھنے کا صرف مطلب میں آپ کو سمجھاؤں گا آج کے اس بیان میں۔ یہ کوئی وظیفہ نہیں جو پڑھا جائے، یہ کوئی تسبیح نہیں جو نکال لی جائے، اس کی کوئی گنتی نہیں کہ گن لیا جائے، اس کی کوئی تعداد نہیں کہ ہاتھوں پہ شمار کر لیا جائے۔ موت کو یاد رکھنے کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ آپ جب نیکی کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، انفاق کریں، دنیا کا نیکی کا کوئی کام کریں، یہ سمجھ کر کریں کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری کام ہے۔ جب آپ ایسے کریں گے تو اس نیکی میں حسن پیدا ہو جائے گا، خلوص پیدا ہو جائے گا، توجہ پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی صلاۃ مودع، اے میرے امتی جب بھی نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ یہ مکہ مکرمہ ہے، مکہ کی ایک بیٹی ہے، اس کی رخصتی کا وقت ہے، گھر کے اندر اجتماع اور گیدرنگ ہے، بارات انتظار ہے۔ وہ کہتی نہیں میں ابھی نہیں جاؤں گی، میری عصر کی نماز رہتی ہے۔ لوگ انگشت بدلنا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میک اپ، لباس، حسن و جمال سارے کا سارا متاثر ہو جائے گا اور سب انتظار میں ہیں۔ آج آپ دلہن ہیں، آپ کے لیے بڑی گنجائشیں، بڑی رعایتیں ہیں اور شریعت میں ہے بھی، سفر ہے یا کوئی مجبوری ہے
جمع کرنے کی بھی رخصت ہے، لیکن اس بیٹی کو اللہ نے ایسا ایمان دیا، کہتی ہے نہیں، پہلے نماز پھر رخصتی، نماز پہلے پڑھوں گی۔ مجھے وہ وقت یاد ہے، ام القریٰ یونیورسٹی مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے مکہ یونیورسٹی کے طلبہ نے مل کے مجھے یہ واقعہ سنایا، اور بلکہ یہ بتایا کہ مکہ کی اکثر مساجد میں اکثر خطباء نے بھی اس واقعے کو اس سال بیان کیا تھا۔ وہ سب کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اڑ جاتی ہے، نہیں میں پہلی نماز پڑھوں، وضو کرتی ہے، مصلی بچھاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، سینے پہ ہاتھ باندھتی ہے، رکوع کرتی ہے، رفع الیدین کرتی ہے، سجدے میں جاتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کے زمزمے اور خوبصورت ترانے اپنی زبان سے گاتی ہے، اور سجدے کی حالت میں ہی اللہ اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پہلا مطلب نیکی کرتے ہوئے انسان کی یہ تمنا بھی ہو کہ اس حالت میں نیکی کی کیفیت میں اللہ موت دے، اور نیکی اتنے خوبصورت انداز سے کرے کہ شاید یہ زندگی کی آخری نیکی ہو۔ یہ انڈونیشیا کے قاری قرآن ہے، جیسے یہ خوبصورت محفل سجی ہے، حضرت قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، ایسے ہی محفل سجی ہے، بہت بڑی محفل ہے، سٹیج لگا ہوا ہے، کرسی پہ 1 بائی 1 ایک ایک کر کے قرآن کے خادم آ رہے ہیں، تلاوت سنا رہے ہیں، اعلان ہوتا ہے کہ اب انڈونیشیا کے قاری صاحب تشریف لائیں۔ وہ تشریف لاتے ہیں، کرسی پہ بیٹھتے ہیں، وہ منظر مجھے کبھی نہیں بھولتا، میں نے اس کا مشاہدہ کیا، آگے وہ قرآن کی یہ آیت شروع کر رہے تھے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہاں ان کی آواز لڑکھڑانے سی لگتی ہے، احسن عملا کہتے کہتے ہی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میاں محمود عباس میں کس موقع پہ یاد آتے ہیں؟ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، احرام باندھا ہوا ہے، خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ الحرام ہے، مبارک ساتھ ہیں، نہ جانے کس انداز اور کس محبت سے اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا پڑا ہوگا، لبیک اللہم لبیک کے ترانے کس چاہت کے ساتھ ان کی زبان پہ جاری ہوں گے کہ محمود عباس کو اللہ اسی حالت میں اپنے پاس بلا گیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ
مسلمون۔ ساجد الرحمن شہید بھی اس موقع پہ یاد آئے، وہ میرے ساتھی تھے، پیارے بھائی تھے، دوست تھے، اوکاڑا کی قاضی رمضان والی مسجد میں امام تھے۔ میرا وہاں ماہانہ درس ہوتا ہے، بمشکل ان کی عمر 35 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ مجھے کہنے لگے عبید بھائی آپ آتے تو ہیں، جہاں میرے ان لاز ہیں وہاں دعوت و تبلیغ کی بڑی ضرورت ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ آج آپ قاضی رمضان والی مسجد میں درس سے فارغ ہو کر پھر ہمارے گاؤں میں بھی تبلیغ کر آئے، پھر ہم دونوں بھائی وہاں سے واپس آ جائیں۔ میں نے کہا میں حاضر ہوں۔ وہاں سے فارغ ہوئے، ان کے گاؤں گئے، بیان ہوا، محبت کے ساتھ، جوش و چاہت کے ساتھ انہوں نے سارے انتظامات کیے، بے لوث، کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں، میرے ساتھ ہی واپس آئے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے روکا، اندھا دھند فائرنگ کی، ہم دونوں اکٹھے ہی بیٹھے تھے۔ ان کے یہاں ایک فائر لگتا ہے اور اس طرف یہاں آ کے رک جاتا ہے، اور اللہ کو یاد کرتے کرتے اسی حالت میں نیکی کے سفر میں وہ اللہ کے پاس چلے جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ماں جی بھی اس موقع پہ یاد آئی، پوری زندگی کا معمول تھا رات کو سورہ سجدہ کی تلاوت، سورہ ملک کی تلاوت، وضو کرنا اور 2 رکعتیں پڑھنا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ماں جی کو ایسے ہی کرتے دیکھا، بہت کم اس میں غیر یا ناغہ ہوا ہوگا۔ تکلیف کی حالت میں بھی زیادہ تکلیف ہے تو تیمم کر لیا، اور اس کو بس اپنا ایک معمول بنایا ہوا ہے۔ ہسپتال میں ہیں، مریض کرا رہے ہیں، ان کی آہیں اور سسکیاں ہیں، ماں جی تکلیف میں ہیں، شدت کی تکلیف میں۔ مجھے کہتی ہیں بیٹا، بلکہ سسٹر کو کہتی ہیں وضو کرنا ہے۔ سسٹر مجھے بتاتی ہیں، میں کسی طریقے سے ان کو وضو کرواتا ہوں، وضو کرتی ہیں، 2 رکعت ادا کرتی ہیں، اور ایک آیت آج بھی میری سماعتوں سے ٹکراتی ہے، یہ ان کی زبان پہ جاری ہے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ کبھی یہ اور کبھی کلمہ، یہ کرتے کرتے ہی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کس کس کا تذکرہ کریں؟ کوئی نماز سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو بھی اللہ نے کس نیکی کے راہ میں تکلیف دی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مولانا اویس کرنی راجوال سے تعلق تھا، اسلام آباد درس قرآن ہے، لاہور کے 89 اڈے پہ کھڑے ہوئے پوائنٹ اور بس کے انتظار میں کہ ابھی جس بس پہ بکنگ کروائی ہے پہنچتی ہے، اور اس پہ بیٹھ کے اسلام آباد جا کے درس قرآن دیتا ہوں، وہیں پہ گرتے ہیں، وہیں پہ گرتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے اپنے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا
تو پہلا مطلب موت کو یاد کرنے کا کہ نیکی کرتے ہوئے موت کو سامنے رکھیں، اتنی محبت سے کریں، اتنے خلوص سے کریں، اتنی چاہت سے کریں، ایسے دل لگا کے کریں کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نیکی ہو۔ پروفیسر جب آ جائیں تو مجھے ذرا بتا دیجیے، ہم ان کے انتظار میں۔ دیکھیے یہ ایک عظیم کام تھا۔ آپ کی ماں کو اللہ سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، آپ کے باپوں کو اللہ برکتوں والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ روزانہ ہی ان سے ملتے ہیں، آج اپنے بھائی عبید الرحمن کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے کہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے سب سے ذہین انسان سمجھدار وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، یہ سوچ کے ان کے پاس جانا کہ پتہ نہیں یہ ہمارے پاس کتنی دیر کے لیے امانت ہے اور میری زندگی کتنی ہے، دیکھنا کہ خدمت کا جذبہ کیسے بیدار ہوگا، محبتیں کیسے بڑھیں۔ دوسرا مطلب موت کو کثرت سے یاد کرنے کا یہ ہے کہ جب آپ کا دل مچل رہا ہو، گناہوں کے لیے آپ بیتاب ہو رہے ہیں، دائیں بائیں شیطان کے ایجنٹ آپ کو گناہوں کی وادی کی طرف دعوت نظارہ دیتے ہیں، کہیں یوٹیوب کے چینلز، کہیں فیس بک کے پیجز، کہیں موبائل کی اپلیکیشن، کہیں انٹرنیٹ کی ویب سائٹ، کہیں چوکوں چوراہوں میں اپنی عزت کو نیلام کرتی ہوا کی بیٹیاں، کہیں شراب پیتے دوست، کہیں بدکاری کے اندر مبتلا پوری کی پوری گینگیں اور پوری کی پوری محفلیں، جب آپ کو برائی کی طرف بلاتے ہیں، ایک لمحے کے لیے رک کے موت کو یاد کر لینا۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ برائی کا خیال بھی اللہ آپ کے دل سے ختم کر دے گا۔ وہ عبید ابن عبید تھے، عظیم عالم تھے، ربانی عالم تھے، ان کا تقوی، ان کا زہد، ان کا ورع، ان کا اخلاص پوری دنیا میں ان کا چرچا تھا۔ میاں بیوی آپس میں محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے باتیں کر رہی ہے، اور اسی اثناء میں بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے اللہ کا شکر کرو، اس شہر کی سب سے خوبصورت بیوی اللہ نے تمہیں دی ہے، جو مرد مجھے دیکھ لے میرے اوپر فریفتہ ہو جائے۔ اس نے کہا اتنا بھی ناز نہ کرو، اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو تیری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ اس نے کہا کون؟ اس نے کہا وہ عبید ابن عمیر۔ عبید ابن عمیر، اچھا تو میں اس کا امتحان لوں؟ کہا جاؤ لے، تاریخ کی کہانی ہے، اس میں کچھ کمی بیشی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، سبق کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے ایسا کرنا جائز بھی نہیں تھا، خاوند کے لیے اجازت دینا بھی جائز نہیں تھا، کسی کو آزمائش میں ڈالنا بھی جائز نہیں تھا، لیکن جب وہ ضد پہ آ گئی تو آ گئی، کہنے لگے جناب امام صاحب آپ سے ایک کام ہے۔ کہا بتائیے کیا کام ہے؟ کہا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ کہا مسئلہ ایسا ہے کہ ایک سائڈ پہ ہو کے پوچھنا ہے، سب کے سامنے نہیں پوچھ سکتی۔ کہا چلے ایک سائڈ پہ پوچھ لیں۔ ایک سائڈ پہ ہوا، چہرے سے اس عورت نے نقاب اتارا اور کہا اس شہر کی سب سے خوبصورت عورت بد سور کی آئی، عبید تجھے برائی کی دعوت دیتی ہوں۔ عبید نے کہا میرے بھی چند سوال ہیں، ان کا جواب تو دو۔ پہلا سوال یہ ہے، ایک وقت تو آئے گا تیری لاش چارپائی پہ ہوگی، تیری ماں سرہانے بیٹھے روتی ہوگی، تیرا خاوند بھی روتا ہوگا،
تیرا باپ بھی روتا ہوگا، ملک الموت تیری آنکھوں کے سامنے ہوگا اور تیری روح کو نکالنے کی تیاری میں ہوگا۔ بتاؤ اس وقت بھی مجھے یہ برائی کی دعوت دو گی؟ کہا نہیں۔ دوسرا سوال، تجھے کفن پہنائیں گے، نہلا دیں گے، چارپائی پہ لٹائیں گے، شہر خاموشہ کی طرف کندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہے ہوں گے، تیرے سب گھر والے رو رہے ہوں گے، اس وقت بھی برائی کی دعوت دو گی؟ کہا نہیں۔ تیسرا سوال، تجھے قبر میں لٹا دیں گے اور منکر نکیر زندگی کے بارے میں، دین کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں سوال و جواب کرتے ہوں گے، اگر میں اس وقت سامنے آؤں برائی کی دعوت دو گی؟ کہا نہیں۔ چوتھا سوال، قبروں سے اٹھایا جائے گا، سب انسان برہنہ ہوں گے، کسی کے پاس لباس نہیں ہوگا، اس وقت میں تیرے سامنے آ جاؤں، برائی کی دعوت دو گی؟ کہا نہیں۔ پانچواں اور آخری سوال، اللہ مجھے اور تجھے اپنی عدالت میں کھڑا کر کے جوانیوں کا حساب لے گا، اس وقت برائی کی دعوت دو گی؟ کہا نہیں۔ واپس چلے۔ عبید بن عمیر نے پوچھا، اس کے خاوند نے بلکہ پوچھا، بتاؤ کیا ہوا؟ کہنے لگی، میں عبید بن عمیر کو بدلنے گئی تھی اور اس نے موت اور قبر کے تذکرے کر کے میری زندگی بدل دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ انشاءاللہ 10-15 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب 10 منٹ کے اندر پہنچ رہے ہیں۔ وہ مجھے منظر کبھی یاد نہیں بھولتا۔ ایک جنازے کے لیے مجھے کہا گیا، میں مسجد میں آیا، میری عادت سی ہے کہ ایک نظر میں چہرے کو اکثر دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس سے ذرا آخرت کی یاد آتی ہے، دل کو نرمی ملتی ہے، اپنی بھی فکر لاحق ہوتی ہے۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، بالکل سیاہ، کالا بچھن، بالکل ایسے جیسے توے کی ایک سائی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں عموماً ایسا رنگ نہیں ہوتا۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے ایک ساتھی کو ایک کونے میں کر کے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کیا مسئلہ ہے اس کا؟ کہنے لگا، رمضان کا مہینہ تھا، یہ نشے کا عادی تھا، رمضان کے دن میں زیادہ نشہ کر کے نشے کی حالت میں ہی مرا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
ایسے منظر آپ نے نہیں دیکھے سنے، حادثات، ایکسیڈنٹ، اور خصوصاً ہمارے معاشرے میں روڈ سینس نہیں، شعور کی کمی ہے۔ یہاں تو آئے روز ایسے حادثات ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر گاڑی میں، پجیروں میں، بس میں، ٹرک میں گندی اور ننگی عورت کی تصویر چل رہی ہے، وہ ناچ رہی ہے، گندے بول رہی ہے، ادھر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ چل رہی ہے اور اس کی لاش روڈ میں تڑپ رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ڈاکو چوک چوراہے پہ ڈاکے کی حالت میں کیا مارے نہیں جاتے؟ چور چوری کی کیفیت میں کیا مرتے نہیں؟ بے حیا بے حیائی کرتے ہوئے اور بعض وقت تھیٹر میں ناچتے ہوئے میوزک کے دوران کیا ان کو موت نہیں آتی؟ میرے نوجوان بیٹوں، میری بیٹیوں، میری ماں، میری بہنوں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، فحاشی اور بے حیائی کے اس دور میں اللہ کے اس بندے کا اور اپنے اس فقیر بھائی کا بتایا ہوا نسخہ یاد رکھنا، بہت سارے گناہوں سے آپ بچ جائیں گے، سمجھدار ہو جائیں گے۔ سمجھدار وہ ہوتا ہے جو موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے۔ پیغمبر کا فیصلہ ہے، جب گناہوں کے لیے آپ کا دل مچل رہا ہو، کچھ دیر کے لیے اپنی لاش کو یاد کر لیا کریں۔ تیسرا مطلب موت کو کثرت سے یاد کرنے کا یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ ہم تو کہتے ہیں نانا، ماں تذکرہ کرنا چاہے ہم منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، نا ماں جی یہ بات نہیں کرنی، باپ کرنا چاہے نہیں چپ کر جائیں، یہ بات نہیں کرنی، بیٹا کرنا چاہے نہیں خاموش ہو جائیں، یہ بات نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ کرنے دینا۔ ان کے دل میں پتہ نہیں کیا ہے، ان کو کہہ لینے دیں۔ وہ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، آپ سن لیں۔ وہ کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو موقع دیں۔ تیسرا مطلب یہ ہے نہ صرف کہ موقع دیں، ہم تو روکتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے دور کے اندر تابعین باقاعدہ مجلس لگاتے تھے اور موت کو اتنی کثرت سے یاد کرتے تھے، ان کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے ابھی کسی کی ماں یا کسی کے باپ کا جنازہ ہوتا ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں یاد کیا کرو، ہم کہتے ہیں نہیں یہ بات نہیں۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ بچھڑے ہوئے لوگوں کو باقاعدہ بیٹھ کے یاد کیا کریں۔ وہ ماں جو محبتیں دینے والی تھی کیسے بچھڑ کے چلی گئی، وہ باپ جس کے بغیر اور جس کے سہارے کے بغیر جینے کا انسان سوچتا بھی نہیں تھا، جن کی دعائیں زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہوتی تھی، وہ کیسے چلے گئے۔ وہ شفیق بھائی جو پیار کرنے والے، نیکی کی راہوں پہ لگانے والے تھے، وہ کیسے رخصت ہو گئے۔ وہ آپ کے کلاس میں لوگ پرائمری کے، ہائی اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے، وہ آپ کے رومے، وہ آپ کے ہاسٹل کے دوست احباب، ان کو باقاعدہ بیٹھ کے کثرت سے یاد کیا جائے۔ یہ یاد کرنے والا انسان اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ ہے کہ وہ ذہین اور سمجھدار انسان ہوتا ہے۔ آپ کو بہت مبارکباد کہ انتہائی فاضل عالم دین، بہت ہی پیارے برادر اور ہمارے ملک کے نامور خطیب حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد فاضل مدینہ یونیورسٹی حفظہ اللہ تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کو اہلا وسہلا ومرحبا کہتے ہیں۔ مرحبا بحبیبنا من قلوبنا قبل حروفنا، اہلا به وسہلا۔
میں شکریہ بھی ان کا ادا کرتا ہوں جب بھی میں نے ان کو یاد کیا ہے. اگر آلریڈی کوئی وعدہ نہیں تو کبھی انہوں نے مایوس نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. بلکہ وعدے کے ایسے ماشاءاللہ پختہ ہیں. ایک دفعہ راجوال میں پروگرام رکھا تو شیخ ہسپتال میں ڈرپ لگی اور الحمدللہ وہ ڈرپ اتروا کر بھی وعدے پہ پہنچ گئے. اللہ ان جیسے علماء امت کو اور عطا فرمائے، اور جن کی عادتیں بگڑی ہیں ان کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. دعائیں کریں اللہ تعالیٰ ان کو اور استقامت عطا فرمائے، عزت اور برکت عطا فرمائے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تیسرا مطلب موت کو یاد کرنے کا یہ ہے، بچھڑے ہوئوں کو یاد کرنا، کلاس فیلوز کو، دوست کو، احباب کو، رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، اقارب کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو، ماموں کو، انکلز کو، جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے وہ آپ سے بچھڑ گئے، ان کو یاد بھی کریں، ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں بھی کیا کریں. اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے جو ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس پہنچے. چوتھی اور آخری گزارش کرتی ہوں، میں اپنے گفتگو کو مکمل کروں گا. کثرت سے موت کو یاد کرنے کا چوتھا اور اس نشست کا اور میری ترتیب کے حوالے سے آخری مطلب یہ ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر ان لوگوں کی موت کو بھی یاد کیا کریں جو اچانک دنیا سے چلے جاتے ہیں. بعض دفعہ ہم جب اس طرف دھیان دیتے ہیں شیطان کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تیری عمر تو بڑی طویل ہے. وہ کہے تیری عمر تو بڑی لمبی ہے، تو نے تو بھی بہت جینا ہے. بابر بیش کو کہ زندگی دوبارہ دے، عیش کرو گے تو دوبارہ زندگی ملنی ہے. جوانی مستانی، آپ کو کیا ضرورت ہے موت کو یاد کرنے کی؟ بوڑھے ہوں گے، قوا مزمحل ہوں گے، بیٹے پوتوں والے ہو جائیں گے، نواسوں نواسیوں والے ہو جائیں گے، پھر جا کے کہیں موت آئے گی. شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے. کبھی کہتے ہیں یہ مولوی تو ایسی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، ان کی باتوں میں نا یہ تو ڈراتے ہی رہتے ہیں. بالکل اس کبوتر کی طرح ہمیں بنا دیتا ہے جو شکاری کو دیکھ کے آنکھیں بند کر دیتا ہے، یا اس شتر مرغ کی طرح جو طوفان کو دیکھ کے تو اپنی سیری کو ریت کے اندر ڈال دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب طوفان نہیں آئے گا. اس کا علاج ہے کہ جو اچانک چلے گئے آپ ان کی موت کو یاد کیا کریں. راجوال کے وہ دو نوجوان مجھے بڑے یاد رہتے ہیں. لاہور میں ایک شادی فنکشن سے فارغ ہوئے، موٹر سائیکل دوڑائی ہے اور خوب دوڑائی، اور راجوال سے 4-5 کلومیٹر سفر باقی ہے، باقی سارا طے کر چکے ہیں. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ان کی لاشیں گھروں میں پہنچ جاتی ہیں. آئے روز کہ ایسے حادثے نہیں ہوتے. انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اتنی جلدی ہمیں موت آئے گی. شاید میرے طلبہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہوں گے، اور شاید میرے وہ پیارے اسٹوڈنٹس بھی ہوں جنہوں نے 4-5 سال سے پہلے کالج میں پڑھا ہوگا. میں ایک دفعہ کالج میں حاضری لگا 1 2 3 غالباً 24 رول نمبر پر پڑھا. میں نے کہا 24 یہ کیوں نہیں آیا؟ 3rd ایئر کی کلاس. تو میرے شاگرد جواب دیتے ہیں کہ سر جی
کل یہ کالج سے واپس جاتے ہوئے اللہ کے پاس چلا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پوچھا گیا سب سے ذہین انسان کون ہے؟ کہا جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے۔ سب سے سمجھدار کون ہے؟ فرمایا جو اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ تیاری کیا ہے؟ مرنے کی تیاری۔ موت تو خود ہی آ جائے گی، مرنے کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اگر قیامت میں کوئی گناہ ہے تو ان سے جان چھڑا لیتا ہے، نیکیاں ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ سمیٹ لیتا ہے، اور کوئی ایسی نیکیاں بگڑ جاتا ہے جن کے بارے میں میں سوچتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تو میری یہ نیکیاں جان جائیں۔ مبارک ہو ان والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن کا لگایا ہے۔ انشاءاللہ انہوں نے ایک ایسا اکاؤنٹ کھول لیا ہے کہ جب تک یہ بچے قرآن پڑھتے رہیں گے ماں باپ اور اساتذہ کو ثواب ملتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی موت کی تیاری کا حصہ ہے کہ سب بچوں کو بندہ دنیا میں نہیں لگا، ہر گھر سے ایک بچہ دین کے لیے نکالا، قرآن کے لیے نکالا، تعلیم کے لیے نکالا، دین کے اداروں کے لیے نکالا۔ پوری دنیا میں کی نگاہوں میں اس وقت دین کے ادارے کھٹ کھٹ اور اس کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں جو ان اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم بھی بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے اس کام کے لیے ٹوٹے پھوٹے انداز جیسے بھی ہمارے ہیں ہمیں اس نے چنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کی تشریفات بھی، میری حاضری علماء کی تشریفات بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ان بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے منتخب فرمائے۔ ان کا حفظ قرآن 17 بچے ایک معنی رہتا ہے، ان کے پیچھے جو اساتذہ کی محنت ہے، جو منتظمین کی محنت ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور جو معاونین کی تعاون ہے انہیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔